ناظرین، رکن صوبائی اسمبلی عبدالرزاق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر دیکھیں ایک معاملہ اس شدت تک پہنچ گیا، ہم سب مان رہے ہیں کہ معمولی تلخ کلامی پہ کتنی شدت پہ بڑھ گیا اور اس کے بعد لوائقین اور ورثہ کو احتجاج کرنا پڑا، اور اب بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کہیں حملے ہو رہے ہیں۔ سر کیا اس وقت تک صورتحال ہے؟ ہم جائیں گے کہ تازہ ترین صورتحال سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں، اور سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر اور اس معاملے کو روکنے کے لیے پولیس حکام کو کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ ہیلو عبدالرزاق صاحب۔ جی جناب۔ عبدالرزاق صاحب، آپ رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور ایک اہم پولیٹیکل فیگر ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ معاملہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، ایک طرف قتل ہو گیا، ورثہ احتجاج کرتے ہیں، اور اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ مختلف ہوٹلز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اور اس کو قابو کرنے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایس ایس پی ملیر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ملزمان گرفتار کریں گے۔ اصل میں تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی، آپ نے اہم ایشو پہ مجھے آن دے لیا تو یہ ایکچولی شام میں آج اتفاق سے میں گگر کی طرف کا، چونکہ میں ایم پی اے کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ملیر کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو میں اس طرف گیا تو سڈنلی یہ وہاں سے میسج آیا کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اچھا، یہ ہوا ہی معمولی بات سے، وہاں جو بازار لگتا ہے اس میں وہ جو چادر باندھتے ہیں وہ رسی باندھنے پہ جھگڑا ہو گیا، اور ایک ہمارے پشتون بھائی اور سندھی بھائی کے درمیان تو اس سال میں آ کے یہ مرڈر ہو گیا، کوئی میرانی صاحب ہے ان کا، تو اس کے لواحقین جب لاش لے کے نیشنل ہائی وے ان لوگوں نے بلاک کی، بہرحال یہاں دیکھو اس طرح کی جب انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کو پھر قوم پرستی کے نام پہ ایک دوسرے حوالوں سے اس کو پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی وہ راگ الاپنے لگتا ہے۔ یہ کوئی دشمنی یا کوئی لسانی وہ نہیں تھا، ایک اتفاقی حادثہ تھا، بہت افسوسناک حادثہ، بہت افسوسناک حادثہ۔ سو کائنڈ آف یو سر، آپ ہمیں بہت طریقے سے چیزوں کو کنٹرول بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ احتجاج ورثہ کو کیوں کرنا پڑا؟ علاقائی تھانے کی طرف سے کہاں نیگلیجنسی ہوئی؟ اور بتایا جا رہا ہے کہ جی تاخیری حربے اپنائے گئے، ملزم کو بھگا دیا گیا۔ کوئی تاخیر نہیں کی گئی۔ ایکچولی دیکھو، پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں، اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کہ انسانی جان جو ہے نا، وہ کسی کی بھی ہو، کسی بھی قوم کی، کسی ذات کی ہو، اس کی میں ایک انسان کی جان جو ہے نا بہت بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لسانیت نہیں ہے، ہم تمام انسان، تمام قوم زبان بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک حد میں رہ کر اب اس طرح کی اسٹرل انگیزیاں جب ہوں گی تو سندھ میں خدا نخواستہ ایک بہت بڑی لسانی آگ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو بہرحال میرے ایس ایس پی صاحب، ایس پی صاحب اور وہاں کے جو متعلقہ لوگ تھے اور انتظامیہ مکمل میرے رابطے میں تھے، اور ابھی کافی دیر ہوئے، تقریباً روڈ بھی کھل چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کا اگر اس سال میں آ کے ذاتی اس میں ایک اگر کہیں کسی گھر میں قتل ہوا ہوگا تو یقیناً اس کے لواحقین یا کوئی اسٹال میں آ کے اکا دکا یا کوئی اس طرح کی حرکت، لیکن ابھی الحمدللہ وہاں سارے ہمارے تنظیم کے ساتھی موجود ہیں، میرے جنرل سیکریٹری امداد جوکیو بھی وہاں لوگوں سے رابطے میں، وہاں ہمارے پارٹی کے گلشن حدید اور پپری کے دوست بھی رابطے میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تمام تر حالات کنٹرول میں ہیں انشاءاللہ۔ سر، آپ نے قوم پرست جماعتوں کا نام لیا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں ہو سکتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حملوں کے اندر یہ جو جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کوئی قوم پرست جماعت کا جو سلسلہ ہے وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو، ہو سکتا ہے، اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے، اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، پھر اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا انٹر ہو جاتے ہیں، کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے، میں سر اسی لیے کہہ رہا ہوں عبدالرزاق صاحب، میں پتہ کس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ تمام ایسے سیگمنٹس کو تبھی راہ ملتی ہے جب کنسرن جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے، ایسا ہے سر؟ بالکل نہیں، دیکھو وہ انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت مطلب اس میں کوئی نیگلنسی تو کسی کی نہیں تھی نا، نہ پولیس کی تھی نہ کسی انتظامیہ کی تھی، وہ ایک سڈنلی ایک بازار میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً پولیس فورس، ایس ایس پی فل ٹائم اور ایس ایس پی اور ایس پی اور وہاں کے جو متعلقہ عملے تھے، اور حالت یہ تھی کہ جب میرا رابطہ ہوا تو ان کو مطلب وہ نیشنل ہائی وے جب بلاک ہوتا ہے نا تو 1-2 کلومیٹر اس طرف اور اس طرف یہ ٹوٹل مطلب اسٹیک اپ ہو جاتی ہے،
تو کسی کی وہاں اس تو جائے وقوع تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب میرے ایس ایس پی صاحب سے یا ایس پی صاحب سے بات ہوئی تو وہ لوگ وقوع پہ موجود تھے اور ان لوگوں نے تقریباً حالات کو کنٹرول کیا ہوا تھا. اور دیکھو ایک مرڈر ہوتا ہے, ایک واقعہ ہو گیا تو اس کی یہی ہے پنشمنٹ. ہم قانون ہاتھ میں نہ خود لیتے ہیں نہ کسی کو لینے کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جوڈیشری, اس کو گرفتاری, اس کے ایف آئی آر, اس کی یقیناً ایک مرڈر ہوا ہے جو کہ قابل مذمت اور ایک غلط اقدام ہوا ہے. اور بہت ہی ایک یقیناً وہ جو مرڈر ہوا, مرڈر ہے, اس کی بھی ایک فیملی ہے, اس کے بھی لوگ ہیں, اس کے بھی بچے یتیم ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں یا کسی کو ہاتھ میں لینے دیں. بہت زبردست عبدالرزاق صاحب, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کو جو ہے فوری قابو کیا جائے. بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب, رکن صوبائی اسمبلی تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اور سندھ کے جو ملیر ہیں اس کے بھی صدر ہے, اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے کہ فوری طور پہ صورتحال کو قابو کرنے کے لیے ہمارے بھی لوگ گراؤنڈز پہ پہنچ چکے ہیں. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں, ساتھ ہی جڑے رہیے گا. حیدرآباد سے جڑی ایک اسٹوری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.